رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص من توضأ یوم الجمعہ فبیہا ونعمت، ایک شخص بیمار ہے لیکن غسل نہیں کر سکتا، وضو تو اسے کرنا ہی چاہیے، اگر مزید استطاعت ہے تو سر کو کم از کم دھو لے، ومن اغتسل فالغسل افضل، اور اگر غسل کر لے تو یہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ادب یہ سکھایا، تم گیدرنگ پہ جاتے ہو، شادیوں پہ جاتے ہو، بڑے بڑے مہنگے پرفیوم استعمال کرتے ہو، ہونا چاہیے، گناہ نہیں، اہتمام کرنا چاہیے، خوشبو اللہ کے رسول کو پسند تھی۔ حبب الی من دنیاکم، لوگوں تین باتیں تو دنیا میں مجھے پسند ہیں، پہلی چیز حبب الی من دنیاکم الطیب، سب سے زیادہ پسندیدہ چیز وہ خوشبو ہے، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے نماز کو بنا دیا۔ اور تیسری بات المرأة الصالحہ، نیک عورت دنیا میں مجھے بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا ادب یہ ہے غسل کرنے کے بعد خوشبو لگاؤ، اور تیسرا ادب یہ ہے لباس، لبس من احسن ثیابی، پھٹا پرانا لباس نہیں، یہ دھوکے والا تقوی، یہ صوفیانہ تقوی، شریعت میں اس کی کوئی قدر نہیں، بلکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے من لبس لباس الشہرہ، جو شہرت کا لباس پہنتا ہے، مال ہے، نعمت ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھٹا پرانا لباس پہن کر متقی ثابت کرنا چاہتا ہے، البسہ اللہ ثوب مذلہ، قیامت کا دن ہوگا اس جھوٹے دعوے کی وجہ سے ذلت کا لباس اس کو پہنایا جائے گا، ثم یلہب فیہ النار، پھر اس کے لباس میں آگ لگا دی جائے گی۔ تو دنیا کے اندر جھوٹے اپنے آپ کو پیش کرتا تھا، اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں جس کو نعمتوں سے نوازا ہے اس نعمت کا وہ اظہار کریں۔ اگر شادی پہ اچھا لباس پہن سکتا ہے، منگنی پہ جاتے وقت پہن سکتا ہے، کھانا کھانے کے لیے پہن سکتا ہے، یہ عید کا دن ہے، سب سے اچھا لباس جمعے کا دن پہنے، غسل کرنے کے بعد اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے، والسواک، اور مسواک کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر انسان کے پاس خوشبو نہیں ہے تو اسے اپنے بالوں کو درست کرنے کے لیے وَيَدْتَهِنَ مِن دُهْنِ، اپنے بالوں کو کم از کم تیل لگا لے، اتنا مال نہیں کہ خوشبو لائے۔ وَكَانَ يُكْسِرُ تَسْرِيحَ لِحْيَتِهِ، آپ اپنی داڑھی مبارک کے بالوں کو بڑے اچھے انداز سے بار بار درست کرتے، اور آپ نے سمجھایا تھا امت کو بکھرے ہوئے بال یہ مسلمانوں کے نہیں ہونے چاہیے۔ ایک شخص آیا جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا الیس فی بیتہ ما یسکن رأسہ، کیا اس کے گھر میں پانی بھی نہیں کہ اپنے بالوں کو سیدھا ہی کر کے آ جاتا؟ انما ہوا شیطان، یہ تو شیطان ہی لگ رہا ہے، یہ بکھرے بال جو درست نہیں ہوتے، اللہ کے رسول کی زبان بول رہی ہے یہ تو شیطانوں کی مشابہت ہے۔ اور پانچواں ادب یہ ہے جو صحابہ نے سیکھا کہ ہر جمعے کو صحابہ اپنے ناخن کاٹ لیا کرتے تھے۔ اللہ سے ڈر جائیں وہ عورتیں جو یہودیوں کی نقالی کرتے ہوئے ناخنوں کو لمبا کرتی ہیں، اور حیا اور شرم ان بھائیوں کو بھی آنی چاہیے۔ بلا شبہ یہ ہاتھ مٹی میں بھی لگتے ہیں، بلا شبہ انسان کے ہاتھ ہیں، انہی ہاتھوں سے پکنے والا کھانا کیسے پسند کرتے ہیں۔ صحابہ ہر جمعے کو اپنے ناخن کاٹا کرتے۔ ہو مسلمان، ہو مومن، ہو اللہ کی جنت کی امید رکھنے والا، اپنے گھروں میں ایسی باتوں کو پسند کیسے کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا ادب یہ بیان کیا ہے کہ جب انسان مسجد میں آئے جلدی مسجد میں آ کے بیٹھ جائے، اور بیٹھے کہاں؟ امام کے قریب۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استوى
على المنبر استقبلناه بوجوهنا، ہم جب مسجد میں آتے تو ہم اپنے چہروں کو اللہ کے رسول کی طرف کر لیتے۔ روایت بتاتی ہے کہ اس چھٹے ادب سے پہلے یہ کام کرنا ضروری ہے۔ اگر وقت مل جائے، اگر انسان میسر نہیں وقت، تو شام سے پہلے تو ہو جانا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے 3 انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ کان لہ نورا ما بین الجمعتین، اگلے 8 دن اللہ تعالیٰ اسے روشنیاں عطا کر دیتے ہیں۔ اس کی سوچ میں روشنی، اس کی فکر میں روشنی، اس کے قول و عمل میں روشنی۔ دوسرا انعام، غفر له ما بین الجمعتین وفضل 3 ایام، جو سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے 10 دن کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تیسرا انعام، عصم من فتنة الدجال، اگر دجال بھی آ جائے گا تو اللہ اس شخص کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دے گا۔ اس لیے سورۃ الکہف کی تلاوت کیجئے، کثرت سے درود پڑھیے، صبح کے وقت ہی یہ ذمہ داری ادا کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ 10، جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھا اور شام کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھا، کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کا سفارشی بن جاؤں گا، میری سفارش کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، جو 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اسے 5 انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ کتب اللہ لہ 10 حسنات، 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ ومحى عنه 10 سیئات، 10 گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ورفع له 10 درجات، 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ وصلی اللہ علیہ وملائکته 70 صلاة، 70 رحمتیں اللہ نازل کرتے ہیں اس بندے پر، اور 70 مرتبہ فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ فَلْيُقِلْ عَبْدٌ مِّن ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ، جو زیادہ رحمتیں چاہتا ہے وہ زیادہ درود پڑھ لیا کرے، اور جو رحمتوں سے محروم ہوتا ہے وہی یہ کام نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد میں آ کے صحابہ بیٹھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے چہرے کر لیتے اور غور سے خطبہ سنتے، جمعے کی نماز پڑھتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد کیجئے ایک مرتبہ پھر۔ اس میں جو وقت ملتا ہے دعا کرتے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول پہلا خطبہ بھی کھڑے ہو کے دیتے، دوسرا خطبہ بھی کھڑے ہو کے دیتے، درمیان میں بیٹھ جاتے، اور بیٹھے بیٹھے بھی لوگوں کو کوئی نیکی کی بات ہی بتاتے یا اللہ کا ذکر ہی کرتے۔ اللہ کے رسول نے یہ ادب بھی بیان کیا ہے، نہى النبی ان یقیم الرجل من مقعده ویجلس فیہ، یہ مسجد کسی کی اجارہ داری نہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں، یہاں کسی چودھری اور غریب میں کوئی فرق نہیں، یہ ایک بہت بڑا انصاف اور عدل کا نمونہ ہوتی ہے۔ بادشاہ وقت ہو، فقیر ہو، ان کو برابر ہی کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا جمعے کا ادب یہ ہے، کوئی شخص کسی کو آ کے اٹھا کے اس کی جگہ سے خود نہ بیٹھے، جو پہلے آیا ہے اس کا ہی حق ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایک شخص پہلے آیا تھا اور اپنا کپڑا رکھ کے چلا گیا، اس کو حاجت ہوئی یا اسی طرح کے کسی مسئلے کی وجہ سے تو وہ واپس آنے والا ہے، اس کا حق ہے کہ وہی آ کے بیٹھے۔ آپ نے فرمایا اس طرح کسی کو کسی کی جگہ سے مت اٹھاؤ، کوئی ہز ایکسیلنس ہے وہ وقت پہ آئے، کوئی سو کالڈ ہے تو وقت پہ آئے، کوئی بڑا ہے تو وہ بڑا ہے جو سب سے پہلے آتا ہے۔ سعید بن مسیب بنو جو کہا کرتے تھے 50 سال ہو گئے اذان بعد میں ہوتی ہے، میں پہلی صف میں پہلے بیٹھا ہوتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ ادب سکھایا تھا، اگر جمعہ پڑھتے پڑھتے کسی کو اونگ آ جائے، اونگ کیسے آتی ہے؟
جب انسان اپنے دونوں قدموں کو اس طرح پکڑ کے بیٹھتا ہے گھٹنوں کو. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحبوہ والامام یخطب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبوہ کی طرح بیٹھنا منع کیا ہے. جب انسان دونوں گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھتا ہے اس بیٹھک سے ہی منع کر دیا. لیکن پھر بھی اگر نیند آ رہی ہے تو حکم یہ ہے اذا نعس احدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك الى غيره. جب تم میں سے کسی کو اونگ آئے اس کو چاہیے کہ اپنی جگہ سے اٹھے اور دوسری جگہ پہ چلا جائے. اس کو سنت زندہ کرنے کا ثواب اللہ رب العزت نصیب فرمائیں گے. جمعہ مکمل ہوتا ہے. جمعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جمعے کے بعد جمعہ پڑھنے والے کو 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے. من صلی الجمعہ فلیصلی بعدها 4. جو جمعے کی نماز کو پڑھتا ہے حاضر ہوتا ہے اسے جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے. اور حدیث کے الفاظ ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھے فلیصلی 4. اگر وہ جلدی میں ہے فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. اگر جلدی ہی ہے 2 مسجد میں پڑھ لو 2 گھر جا کے پڑھ لو. جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو حازم روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جمعہ پڑھانے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی. وصلی فی بیتہ رکعتین اور 2 رکعتیں گھر جا کے پڑھی. جمعے کا ادب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعا ہو اس دن دعا کرنی چاہیے اور جو خطبہ دینے والا ہے وہ بھی مسلمانوں کے لیے دعا کرے. اللہم الف بین قلوب المسلمین واصلح ذات بینہم. اللہم اصلح قلوبنا واستر عیوبنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واغسل حوبنا وتول أمرنا واجبر كسرنا واشف مرضانا وفك أسرانا وارحم موتانا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة والشهادة آجالنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن أوصانا واستوصانا ولمن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم رحماك يا رب. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سورة الکہف اتنی مبارک صورت ہے. سچی بات یہ ہے کہ اگر سورة الکہف کے فوائد اور ثمرات پہ گفتگو کی جائے تو میں مبالغہ نہیں کرتا. اس کے فوائد اور ثمرات اور اس سے مستنبط مسائل پہ گفتگو کی جائے ساری رات بیت جائے اور یہ سورت ختم نہ ہو. ایک بس 3 جھلکیاں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورة الکہف فی یوم الجمعہ، جو شخص جمعہ کے دن
سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ پہلا انعام اضاء له ما بین الجمعتین، صبح جمعہ ہے، اللہ سب کو توفیق دے اس سورت کو پڑھنے کی۔ جو سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اگلے جمعے تک اللہ عز جلال اس کی زندگی کے اندر روشنی پیدا کر دے، اس کی سوچ بھی روشن، اس کی نیت بھی روشن بھی، اور اس کے ارادوں میں روشنی، اس کے تخیلات کی وادیوں میں روشنی، تصورات روشن، اور وہ اللہ عز جلال نے اس کو جو توفیق دی اس کے اقوال بھی روشن، اس کے اعمال بھی روشن۔ اور یہ میری اور آپ کی ضرورت۔ آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو انسان سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اللہ عز جلال اس کے غلاموں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 2 ہفتوں کے درمیان، 2 جمعے کے درمیان غفر له ما بین الجمعتین وفضل 3 ایام، سورۃ الکہف جمعے کے جو پڑھ لیتا ہے 10 دنوں کے گناہوں کو اللہ عز جلال معاف فرما دیتے۔ ہمیں اس لیے سورت کو حفظ کرنے کا ایک مسابقہ رکھا تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا من حفظ 10 آیات من قرأ 10 آیات من سورۃ الکہف، روایات بتاتی ہیں جو سورۃ الکہف پڑھ لے یا اس کی پہلی یا آخری 10 آیتوں کو یاد کر لیتا ہے عصم من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر دجال کے فتنے سے محفوظ انسان ہو سکتا ہے تو چھوٹی چھوٹی دجالیوں سے تو اللہ ضرور محفوظ کریں گے۔ جمعے کی فضیلت اتنی ہی انسان اگر سمجھ لے، جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اس صحیح مسلم کی 865 نمبر روایت ہے لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگ جمعہ چھوڑنے کے جرم کو چھوڑ دے، او لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، وَبِأَنَّ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر ان کی زندگی غافلوں کی زندگی ہو جائے گی۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں من ترک 3 جمع متہاون، جو شخص 3 جمعے سستی کرتا ہوا چھوڑ دیتا ہے طلع اللہ علی قلبی، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی فضیلت کے متعلق فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام کو اس بات کی خوشخبری دی اور فرمایا نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ، ہم دنیا کے اندر تو یہودیوں اور عیسائیوں کے بعد آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جائیں۔ المقضی لهم قبل الخلائق، پوری کائنات سے پہلے اگر کسی کا حساب و کتاب ہوگا، کسی کو اس بات کی نوید سنائی جائے گی کہ تم جنت میں جاؤ، تو وہ امت محمد ہوگی۔ صحیح مسلم کی 856 نمبر روایت اور صحیح بخاری کی 876 نمبر روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اضل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا، ہم سے پہلے یہودی تھے، عیسائی تھے، لیکن وہ گمراہ ہو گئے جمعے کے متعلق۔ فکان لليهود یوم السبت، یہودی ہفتے کے دن کو مقدس سمجھتے، وکان للنصارى یوم الاحد، اور عیسائی اتوار کے دن کو مقدس سمجھتے۔ فجاء اللہ بنا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت سے نوازا، فہدانا اللہ لیوم الجمعہ، اللہ نے ہمیں جمعے کی نعمت سے نوازا۔ فجعل الجمعہ والسبت والاحد، تو اللہ نے ترتیب ہی یہ بنوا دی، جمعہ پھر اس کے بعد ہفتہ اور اتوار۔ وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی طرح قیامت کے دن وہ ہمارے پیچھے ہوں۔ نحن الآخرون من اہل الدنیا والأولون یوم القیامہ، ہم آئے تو ان کے بعد ہیں، لیکن قیامت کو سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا اور جنت میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جمعہ کا دن ایک ایسا مبارک دن ہے، اس سے مبارک دن سال کا کوئی دن نہیں سوائے رمضان کے اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اور محرم کے۔ اور لفظ وہاں کیا ہے؟ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، جمعے کا دن ایسا مبارک دن ہے، سال میں جب بھی سورج نکلتا ہے سب سے زیادہ خیر والا دن جمعے کا دن۔ اس کی وجہ فیہ خلق آدم، اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا۔ وفیہ ادخل الجنہ،
اور جمعے کے دن ہی اللہ رب العزت نے آدم کو جنت میں داخل فرمایا. وفیہ اخرج منہا، اور جمعے کے دن ہی جنت سے زمین پر اتارے گئے، نکالے گئے. ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی آئے گی. سنن ابی داود کے الفاظ یہ ہیں: وفیہ اہبط، آدم علیہ السلام کو زمین پر بھی اللہ نے اتارا تو جمعے کے دن. وفیہ تیب علیہ، اور جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا. وفیہ مات، اور جمعے کے دن ہی اللہ کے پیغمبر آدم علیہ السلام فوت ہوئے. وفیہ تقوم الساعہ، اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی. اور ساتھ یہ فرمایا: وفیہ ساعۃ لا یصادفها عبد مسلم وهو یصلی یسأل اللہ حاجتہ الا اعطاه. اس دن ایک ایسی مبارک گھڑی ہے، اس مبارک گھڑی میں جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 1084 نمبر، کہ دنوں میں سرتاج دن، سید دن جمعہ کا دن ہے. ان یوم الجمعہ سید الایام واعظمها عند اللہ، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سید ہے، سرتاج ہے، اور وہ اللہ کے ہاں بڑی ہی عظمت والا دن ہے. وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، بلکہ فرمایا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ عظمت والا دن. فِيهِ 5 خصال، اس میں 5 ایسی خصلتیں ہیں. خلق اللہ فِيهِ آدم، اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کی. وَأُهْبِطَ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، اور اسی دن اللہ نے زمین کی طرف آدم کو اتارا. وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَم، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم کی روح قبض کی. وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما. چوتھی خصلت جمعہ کے دن کی یہ ہے کہ ایک ایسی مبارک گھڑی ہے جو بھی انسان اللہ سے طلب کرے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں. وفيه تقوم الساعة، اور 5ویں خصلت اسی دن قیامت قائم ہوگی. ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. فرشتے، آسمان اور زمین، ہوائیں اور پہاڑ اور سمندر اس دن سے خوف کھاتے ہیں کہ اس دن قیامت قائم ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کو دنوں کا سرتاج کہا، وہاں یہ لفظ بھی صحابہ کرام کو بیان کیے: ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، یہ افضل ترین دن ہے. بقیہ چیزوں کو بیان کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی فرمایا: فاکثروا علی من الصلاۃ فی، جمعے کے دن تم کثرت سے درود پڑھا کرو. فان صلاتکم معروضۃ علی، کیونکہ تمہارا سلام مجھے پہنچایا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے سوال کر دیا کہ ہم اگر درود پڑھیں گے تو آپ کے پاس کیسے پہنچے گا؟ تو جواب دیا: ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسد مبارک کو نقصان پہنچائے یا کھائے، تو تمہیں ثواب اور اجر سے نوازا جائے. اور یہ روایت سنن ابی داود کی 1047 نمبر، اور سنن النسائی کی 1373 نمبر، اور سنن ابن ماجہ کی 1082 نمبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جمعے کا دن تھا تو جبریل امین تشریف فرما ہوئے، اور جبریل امین نے اپنی ہتھیلی پہ ایک سفید شیشے کی طرح چیز مجھے دکھائی. فی وسطها كالنکتة السوداء، جس کے درمیان ایک کالا نشان تھا. فقال ما هذه یا جبریل، میں نے سوال کیا جبریل یہ کیا؟ قال هذه الجمعہ يعرضها عليك ربك لتكون لك عیدا، یہ تیرے رب کی طرف سے تحفہ ہے، جمعے کا دن ہے اور آپ کے لیے اللہ نے اس کو عید بنایا ہے. وَلِقَوْمِكَ مِن بَعْدِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے بھی عید ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ یہ روایت طبرانی کی روایت ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح ترغیب و ترہیب میں اس کو صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کے زبان اقدس سے یہ الفاظ بھی نکلے: ان هذا اليوم جعلہ اللہ عیدا للمسلمین، اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو مسلمانوں کے لیے
عید کا دن بنایا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت لسوقا یأتونها کل جمعہ، جمعے کا مبارک دن اللہ جنت میں بھی رکھے، جنت میں ایک بازار ہوگا یأتونها کل جمعہ، صحیح مسلم کی 2833 نمبر روایت ہے کہ جنت میں بھی ایک بازار ہوگا جس میں جنتی جمعے کے دن آئیں گے، کیا کیفیت ہوگی یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور اب اس کو دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکیں کہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ جمعہ بازار جنتیوں کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے لگوائیں گے۔ فتحب ريح الشمال، شمال کی طرف سے ہوا آئے گی، فتحسو فی وجوہہم وثیابہم، جو جنتیوں کے لباس اور ان کے چہروں پہ پڑے گی، فیزدادون حسنا وجمالا، اللہ کی طرف سے اس گرد پڑنے سے جو گرد نہیں ہوگی، اس مٹی کی وجہ سے ان کے حسن میں اضافہ ہوگا، فیرجعون الی اہلی، جب وہ گھروں کو واپس پلٹ کے آئیں گے، وقد ازدادوا حسنا وجمالا، تو گھروں والے بھی اس سے زیادہ خوبصورت ہو چکے ہوں گے، فیقول لهم اہلوہم، تو وہ کہیں گے گھروں والے واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، اللہ کی قسم تم تو ہمارے بعد اور زیادہ حسن میں ہوگے ہو، فیقولون، تو وہ جواب دیں گے وانتم واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، اللہ کی قسم ہم تو ہوئے آپ بھی اللہ کی رحمت سے حسن و جمال میں اور زیادہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فضیلتوں کے ساتھ ہمیں دو حکم دیے ہیں، پہلا حکم کہ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا جائے، دوسرا حکم اس میں ایک ایسی مبارک گھڑی ہے جو بھی دعا کی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ کون سی گھڑی ہے، وہ کون سا وقت ہے جب دعا کی جائے تو دعا رد نہیں ہوتی؟ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کے 933 نمبر اور صحیح مسلم کی 852 نمبر روایت ہے، ان فی الجمعۃ للساعہ، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، لا یوافقها عبد مسلم قائم یصلی، جو بھی شخص اس گھڑی کو پا لیتا ہے اس حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہا، یسأل اللہ خیرا الا اعطاہ ایاہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہر وہ چیز عطا کر دیتے ہیں جس کا بندہ مومن سوال کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے وہی الساعۃ خفیفہ، بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے۔ علماء نے اس وقت کے متعلق دو روایتوں سے استدلال لیا ہے۔ پہلی روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ وہ گھڑی اس وقت شروع ہوتی ہے، ہی ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضى الصلاۃ، خطیب جو خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھتا ہے اور جب تک نماز نہیں ہو جاتی، گویا کہ خطبے کا وقت اور نماز کے ختم ہونے تک یہ ایک ایسی مبارک گھڑی ہے جس گھڑی میں جو بھی انسان مانگے اللہ اس کو عطا کرتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی 853 نمبر روایت ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے جمعے کی دن 12 گھڑیاں ہوتی، ان 12 گھڑیوں میں ایک ایسی ساعہ ہے، ایک ایسی گھڑی ہے جو بھی انسان اس میں دعا کرے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، تو تم عصر کے بعد اس کو آخری گھڑی میں تلاش کیا کرو۔ یہ روایت سنن النسائی کی 1387 نمبر روایت۔ علماء محدثین نے ان دونوں احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو راجح قرار دیا ہے کہ عصر کے بعد کا وقت ایسا مبارک وقت ہے کہ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جس گھڑی میں انسان دعا کرے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے نیک لوگ عصر کی نماز کے بعد جمعے کے دن اپنے گھر کا دروازہ بند کر۔ پاک و ہند میں جب قرآن و سنت کی ترویج ہوئی ہے ہندوستان کے اندر، اس وقت تو پاکستان مستقل الگ ایک وطن نہیں بنا تھا، تو وہاں لوگ جو حدیث پڑھانے والے ایسے تھے جو اس بات کا اہتمام کرتے ہوئے عصر کے بعد کسی کو ملنا پسند نہ کرتے، کہتے یہ وقت ہے دعا کا، یہ وقت ہے درود کا، یہ وقت ہے اللہ سے اپنے مطالبات قبول کروانے کا۔ وہ بیٹھ کے دعا کرتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کثرت سے درود پڑھو، فإن صلاة أمتي تعرض علی فی کل یوم جمعہ، کیونکہ جمعے کے دن مجھ پہ میری امت کے درود پیش کیے جاتے۔ فمن كان اکثرهم علی صلاة كان اقربهم منی منزلة، جو کثرت سے جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے قیامت کے دن وہ میرا امتی اتنا ہی سب سے میرے قریب ہو۔ کتنی خوش نصیبی ہے
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں نا، جن کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ تو درود کے نعوذ باللہ منکر ہے۔ منکر نہیں کہتے، منکر کہتے ہیں، کیونکہ ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ منکر اور منکر میں بھی کیا فرق ہے۔ جبکہ کتاب و سنت کو سمجھنے والے کیا کہتے ہیں کہ ساری زندگی دعا کرتے رہو، اگر تم درود نہ پڑھو وہ دعا قبول ہونا تو دور کی بات، وہ دعا تو آسمانوں تک چڑھتی نہیں۔ کوئی پوچھے تو صحیح نا ہم سے کہ ہمارا موقف کیا ہے، خود سے ہی بات بنا کے کہہ دیں کہ قرآن و سنت کو ماننے والے ایسا کہتے ہیں۔ ہم تو نہیں ایسا، ہم تو کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا خوش نصیب ہی وہ ہے جو اللہ کے ذکر کے بعد سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام سے کہا تھا، من صلی علیہ او سأل لی الوسیلہ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ، جو شخص درود پڑھتا ہے اور پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا میں اس امتی کی شفاعت کروں گا، سفارش کروں۔ صحیح ترغیب کی روایت سے 1668 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن سب سے پیارا اور قریبی میرے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود بھیجنے والا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصلی علی۔ بخیل تو دنیا میں بہت ہے، لیکن سب سے بڑا بخیل کسی نے دیکھنا ہے تو وہ ہے جس کے پاس میرا تذکرہ ہو اور پھر وہ درود نہ بھیجے۔ یہاں رک کے میں ایک گزارش کروں گا، بڑوں سے چھوٹوں سے۔ کچھ تو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، کافر، کچھ ایمان لانے کے باوجود بھی دشمنی کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے اور آپ کے وزیروں اور مشیروں کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ بھی دشمنی ہے اللہ کے رسول۔ اور کچھ لوگ چاہتے نہ چاہتے بھی بخیلی کر جاتے ہیں اور بخل کرنے والوں کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو نیک بھی کہتے ہیں۔ آپ پوچھیں کہ وہ کیسے؟ اپنا نام آئے گا تو 4 سال کے 4 لاکھ تھے، ایم اے پاس ہے، یہ پاس ہے، اور یہ ماسٹر کیا ہے، یہ ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، اس کے بغیر نام لکھنا بولنا سننا پسند ہی نہیں۔ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو کیا ڈال دیں گے؟ سواد، بخیل۔ تیری زبان کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے، تیرے قلم کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے اس زبان کی نوک میں بھی آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہے قلم کی؟ وہ ساری دنیا کی باتیں لکھ لے، اللہ کے ذکر کے بعد محمد مصطفیٰ کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، سعادت، خوش بختی۔ میں بات اگلی کرنے سے پہلے ایک مادہ لینا چاہوں گا، اور اگر اس وعدے پہ ہم سب پختہ ہو جائیں تو آج کی مجلس اس کا فائدہ ثابت ہو جائے۔ کون ہے جو آج کے بعد جب بھی لکھے گا وہ صاد یا صل عام نہیں لکھے گا بلکہ پورا لکھا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون کون وعدہ کرتا ہے؟ آپ اہل علم، آپ کو ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ سارا کچھ لکھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھیں گے، 786 لکھ دیں گے۔ ان مسکینوں سے پوچھو 786 بنتا کیسے ہے؟ آپ جد حوض فقتی کو بھی نکالیں تو 786 بنا کے دکھائے، عادات کا علم ہے اس میں بھی دیکھ۔ پھر اللہ ذو الجلال کے نام میں بخل، دنیا میں کسی سے محبت ہو تو اس کے تذکرے نہیں زبان پہ ختم ہوتے، تو رب تعالیٰ جو خالق و مالک ہے اس کا نام مبارک لیتے وقت جو کہے کہ 786، یہ وہ رویے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اللہ ذو الجلال کی عظمت سے متعارف شخص نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب کی روایت 1675، کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد، ہر دعا روک دی جاتی ہے، وہ پہنچتی نہیں آسمانوں تک جس میں درود نہیں ہو۔ بلکہ حسین ابن علی کی روایت ہے، صحیح ترغیب 1681، من ذکرت عنده فخطئ الصلاة علی خطئ طریق الجنہ، جس شخص کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے وہ درود پڑھنا بھول جائے، وہ درود پڑھنا بھولا نہیں، جنت کا راستہ وہ۔ یہ ہمارا موقف، اس پہ کوئی اشکال ہے تو پھر بتائے۔ ہمارا تو موقف ہے دعا ہی قبول نہیں ہوتی، دعا چڑھتی نہیں، وہ جنت کا راستہ ہی بھول جاتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ قرآن و سنت کی بات کرنے والے درود کے منکر ہیں؟ یہ صرف فاسد اور ناقد جو ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں بنتی تو پھر وہ تانے دیتا ہے۔ تان و تشنیع کرنے والے کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ ہر مسلمان کی سب سے بڑی سعادت ہے اللہ ذو الجلال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم